أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، سوشل ایٹیکیٹس اور آداب معاشرت کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے احترام والدین۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان سے جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کا میں مفہوم عرض کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ قرآن کا مقصود انسانوں کو اللہ کی پہچان کروانے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایسا انسانی معاشرہ ہو جس میں سارے لوگ اپنے فرض سے سرشار ہوں اور کہیں مطالبہ حقوق کی باری نہ آئے، لوگ چیخنے نہ شروع کر دیں کہ ہمارے حقوق غصب کیے گئے۔ ہر فرد اپنے اپنے حقوق وقت پہ ادا کرتا رہے۔ تو بنیادی حقوق میں اور خاص طور پر اولاد کے حقوق میں سب سے اہم یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھے۔ جہاں بھی اللہ میاں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے تو شرک کو کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 20 مرتبہ اللہ نے کہا کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا، ایک گناہ کو نہیں بخشے گا، وہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اور قرآن نے کس وضاحت کے ساتھ کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ۔ میں سورہ لقمان سے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ لقمان میں ہے کہ، اور ہم سب کو خطاب ہے، بظاہر یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پہ مجبور کریں، یعنی اللہ کا کسی کو ہمسر اور اللہ کو کسی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں، تو فلا تطعهما، تو تم اس بات کی تو اپنے ماں باپ کی اس معاملے میں تو فرما برداری نہیں کرو، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، تمہیں شرک پہ مجبور کرنے والے چونکہ تمہارے والدین ہیں، انہوں نے تم کو پالا پوسا ہے اور بڑا کیا ہے، صاحبهما فی الدنیا معروفا، تو دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں اور وہ بچے کو شرک پہ بھی مجبور کرتے ہوں تو اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے وہ پیش آئے۔ جو میں نے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی آیت آپ کی خدمت میں 2 آیات پیش کی، میں ان کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور کسی اور کی پوجا نہ کرو، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر دونوں یعنی باپ اور ماں اپنے بڑھاپے میں جا کے دونوں زندہ ہوں اور وہ تیری کفالت میں ہوں، یعنی بیٹے کی کفالت میں ہوں، تو بیٹے کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہاں اف سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی ایسی ناگوار بات نہ گزرے، نہ کہو جس سے ان کا دل بوجھل ہو جائے، جس سے وہ یہ سمجھے کہ ہمارا بیٹا گستاخی کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو مت جھڑکو اور ان کو ڈانٹو مت۔
ناظرین گرامی، اب یہ عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں بھی، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، تو وہ خاص طور پر بچیاں وہ اپنی ماں سے کہتی ہیں امی آپ کو کیا پتا، بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے آپ چپ رہیں آپ کو نہیں پتا۔ تو اس سے اللہ تعالی نے منع کیا اور اللہ نے حکم دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بات کرو تو نہایت ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے والدین کے ساتھ شفقت اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے شفقت اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو دا ارتھ رکھ کے اپنے والدین کے ساتھ، بے شک وہ تعلیم میں تم سے کم ہوں، بے شک وہ کمانے میں تم سے پیچھے ہوں، لیکن وہ چونکہ والدین ہیں، جب تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تھے تو یہی والدین تھے جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا۔ ناظرین گرامی، یہ دراصل ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے اس کا پہلا جزو تو کنبہ ہے، میاں بیوی اور بچے اور ان کے والدین، کیسا سلوک ہونا چاہیے آپس میں، اس کے بارے میں خاص طور پر آج ہمارا موضوع تھا کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ آئندہ 1-2 لیکچرز میں ہم اسی موضوع کی کئی اور پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے۔ شکریہ۔